میں سینیٹر حافظ عبد الکریم It has been moved that the bill further to amend the Pakistan Criminal Procedure 1898, the Criminal Laws Amendment Bill 2023 be passed. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام اہل وطن کو، اہل اسلام کو، اہل ایمان کو بہت بہت زیادہ مبارک ہو. بہت ہی عظیم الشان خبر آئی ہے سینٹ سے، اور ایک ہی دن ابھی گزرا ہے. کل بروز سوموار 7 اگست 2023 کو سینٹ میں ایک بل پاس کیا گیا ہے. یہ بل ہے حرمت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا، حرمت اہل بیت اطہار کا، حرمت امہات المؤمنین کا. یہ بل اہل اسلام کے دلوں کا ترجمان ہے، یہ بل اہل ایمان کے جذبات کا ترجمان ہے. تو یقیناً مومن بندے کا دل اس بل کے پاس ہونے کی وجہ سے باغ باغ ہونا چاہیے. اور اس بل کو تو کئی عرصہ پہلے منظور ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ہمارے گناہوں کی نوسط کی وجہ سے ابھی تک یہ بل اٹکا رہا. کچھ عرصہ پہلے قومی اسمبلی سے متفقہ طور پہ یہ پاس ہو چکا تھا، پھر ایک طویل عرصہ تقریباً 6 ماہ سینٹ میں پڑا رہا. الحمدللہ کل حافظ عبد الکریم صاحب نے سینٹ میں اس بل کو موو کیا، اور وہاں سینٹ میں جتنے حضرات موجود تھے تمام کے تمام نے اس بل کی تائید کی. جس وقت سینٹ میں اس بل کے متعلق بات ہو رہی تھی وہ جذباتی لمحات تھے، ایمان افروز لمحات تھے. حافظ عبد الکریم صاحب نے کہا کب تک اس کو طول دیتے رہیں گے، کب تک لمبا کریں گے. میں آپ حضرات کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، اس کو پاس کریں. یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، ہمارے اسلام کا مسئلہ ہے. تو اس بل کو منظور کر لیا گیا. اب اس بل کا فائدہ کیا ہے کہ پہلے ہمارے ملک پاکستان میں جو قانون تھا، عام انسان کی توہین کرنے والا، گستاخی کرنے والا 10 سال کے لیے، 5 سال کے لیے اس کو جیل ہوتی تھی، قید ہوتی تھی. اور صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار کی توہین کرنے والا صرف 3 سال کے لیے بہت ہی معمولی قید تھی اور فوراً ضمانت ہو جایا کرتی تھی. اس بل کے منظور ہونے کے بعد اب اس کی سزا 3 سال سے کم از کم 10 سال کر دی گئی ہے، ورنہ عمر قید ہے اور اس کی ضمانت بھی نہیں ہے. بہت مضبوط قانون یہ پاس ہوا ہے، کیونکہ میرے دوستو صحابہ کرام، اہل بیت عظام، امہات المؤمنین یہ کوئی عام ہستیاں نہیں ہیں، یہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں، یہ قرآنی شخصیات ہیں. اللہ کا قرآن جن کے بارے میں اولئک حزب اللہ کہہ رہا ہے، کلا وعد اللہ الحسنی کہہ رہا ہے، اولئک ہم الراشدون کہہ رہا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ پانے والے صحابہ کرام یہ قرآنی شخصیات ہیں. ہوتا کیا تھا ہمارے ملک پاکستان میں؟ اتنی عظیم شخصیات کی توہین کرنے والا کوئی نہ کوئی ایرا غیرہ، نتھو خیرہ، چوڑا مسلی، بھنگی ان کی توہین کر دیتا ہے، ان کی گستاخی کر دیتا ہے. بدلے میں کیا ہوتا تھا؟ ایک معمولی سا کیس ہو گیا، 3 سال کے لیے قید ہو گئی اور فوراً ضمانت ہو گئی. اور اتنا بڑا گستاخی کرنے والا شخص پاکستان میں یوں ہی کھلا آزاد دندناتا پھرتا تھا، کوئی اس کو پوچھنے والا، کوئی پکڑ دھکڑ کرنے والا نہیں ہوتا تھا. اب الحمدللہ یہ بل منظور ہو گیا ہے، تو اس کے اوپر تمام مکتبہ فکر کو خوش ہونا چاہیے، اس کی تائید کرنی چاہیے، کیونکہ اس بل کے منظور ہونے کی وجہ سے صحابہ کرام، اہل بیت عظام اور ازواج مطہرات یہ تمام کے تمام عظیم ہستیاں محفوظ ہو جائیں گی انشاءاللہ. کوئی اس کی گستاخی کی جرت نہیں کر سکے گا. اگر کوئی جرت کرے گا تو فوراً قانون اس کے اوپر نافذ ہوگا، اس کو عمر قید کے لیے سزا ہوگی یا کم از کم 10 سال کے لیے تو ہوگی. اور ہم تمام اہل اسلام کو ان حضرات کا شکر گزار ہونا چاہیے. ان کا بھی فریضہ تھا، ہمارا بھی فریضہ تھا، جن لوگوں نے اس بل کو پاس کیا، چاہے ان کا کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق ہے، جمعیت علماء اسلام ہے، اہل حدیث ہے، اسلامی جماعت والے ہیں، جتنے بھی حضرات ہیں تھوڑی بہت اس کے اندر جد و جہد کرتے رہے، کوشش کرتے رہے. یقیناً بہت اعلیٰ کام انہوں نے کیا ہے، قابل تحسین ہے ان کا یہ فعل. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور ہمارے اہل سنت کے بہت سارے حضرات اسی بل کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے چلے گئے. اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو بھی اپنے نور سے بھر دے، رحمتیں ہوں ان کی قبروں کے اوپر جو اس بل کی خاطر کوشش کر کے گئے. اس بل نے اس بل کی یاد تازہ کر دی جو ختم نبوت کے بارے میں پیش ہوا تھا، اور شورش کشمیری نے اپنی دستار مبارک اتار کے، بھٹو اس وقت تھا، اس کے قدموں میں رکھ دی تھی، اور فرمایا تھا انہوں نے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات جب پاکستان میں اس کی گستاخی کی جائے گی، اس کی توہین کی جائے گی تو ہماری عزتیں خاک میں جائیں، خدا را اس بل کو منظور کریں. تو اس وقت بھٹو صاحب نے اس بل کو منظور کیا تھا، اس کی یاد آج تازہ ہو گئی ہے. حافظ عبد الکریم صاحب نے بھی یوں سنٹ والوں کے سامنے ہاتھ جوڑے کہا خدا را اس بل کو منظور کیا جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس قانون کو باقی رکھے تا قیامت، اور ہمارے ملک پاکستان کی، ہمارے صحابہ کرام، امہات المؤمنین اور اہل بیت عظام کی اللہ تعالیٰ یوں ہی حفاظت کرتا رہے، اور ان کی توہین کرنے والوں کو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور تمام امت مسلمہ کی طرف سے سزا ہوتی رہے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.